اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے 7ویں جماعت کے لیے جس دوسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ایک تمثیلی مضمون ہے املی کا درخت۔ املی کا درخت یعنی ایک درخت کو مثال بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تمثیل کہتے ہیں جو کسی ایک چیز کو مثال بنا کر کوئی کہانی یا کوئی موضوع تحریر کیا جائے، کوئی موضوع منتخب کیا جائے، اسے تمثیل کہتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سر سید احمد خان جو اس کے رائٹر ہیں، جو اس کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ سر سید احمد خان مصلح اعظم، یعنی سر سید احمد خان کی تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کے لیے بہت خدمات ہیں۔ انہوں نے اس دور میں مسلمانوں کے لیے کام کیا، ان کی تعلیم کے لیے کام کیا جب مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو انگریز تھے، ہندو جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی مختلف اداروں میں زیادہ سے زیادہ ہندو بھرتی کیے جاتے تھے، وہ تعلیم کے میدان میں آگے تھے۔ لیکن مسلمان ایک اپنی اس سوچ کی وجہ سے کہ ہم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم تعلیم کے میدان میں وہ پیچھے تھے، اس لیے ان کو مواقع میسر نہیں تھے اپنی بات آگے پہنچانے کے، اپنے آپ کو آگے پہنچانے کے۔ اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اپنی خدمات پیش کی، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ ہماری فلاح، ہماری بھلائی، ہماری کامیابی محض تعلیم سے ہے، علم سے ہے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، الہ آباد میں انہوں نے ایک ادارے قائم کیے، اور تعلیم کے لیے بے پناہ ان کے خدمات ہیں۔ اور وہ قوم کا درد رکھنے والے انسان تھے، قوم کے لیے ان کو بہت سوچتے تھے، مسلمانوں کے حق میں بہت سوچتے تھے۔ یہ مضمون بھی اسی طرح ایک تمثیل ہے جو انہوں نے قوم کے لیے لکھا ہے، قوم کے نوجوانوں یا عام انسانوں کے لیے لکھا ہے۔ ایک کہانی کا انہوں نے اس کو شکل دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا، بڑا مسافر نواز تھا۔ تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے، کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا کوئی گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ تھکے ماندے یعنی تھکے ہارے، مسافر نواز یعنی مسافروں کو نوازنے والا، یعنی ان کے لیے آسانیاں اور سہولت پیدا کرنے والا۔ جب آپ کوئی درخت ہوتا ہے تو اس کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھکے ہارے جو مسافر ہوتے ہیں وہ آ کے ٹھہرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس لیے درختوں کو مسافر نواز کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا کوئی گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ کارواں کا مطلب ہوتا ہے قافلہ، بنجارے خانہ بدوش بھی یا تجارتی مقصد کے لیے سفر کرنے والے، وہ بنجارے کہلاتے ہیں۔ وہ قریب کے جوہر میں نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانے پکاتے اور کھا پی کر سو جاتے، اور تڑکے سویرے یعنی صبح سویرے اپنے سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے، یعنی روانہ ہو جاتے۔ یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا۔ گاؤں کے لڑکے والے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں کھیل رات کو بھی جاری رہتے۔ جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتے تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے لے کر کھاتے۔ امید ہے بچوں کو کٹارے عموماً پسند آتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی پسند ہوں گے۔ اور کٹاروں کے درخت پہ یہ ایک بچوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ درختوں پہ پتھر مار کے اور پھل توڑا کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ آپ لوگ نے بھی کیا ہوگا اور کرتے ہوں گے اپنے بچپن میں، لیکن بس تھوڑا سا خیال سے، تھوڑا سا احتیاط سے۔ اچھا، گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ کون سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا۔ کون سال کہتے ہیں جو عمر رسید بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، عمر رسیدہ افراد، بزرگ افراد، انہیں کہنا سال یا کہن سال کہا جاتا ہے۔ نہ جانے اس درخت نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں۔ دوسرے دیہات والے بھی جب اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے تو اسی درخت کا نشان دیتے، یعنی اسی کے ذریعے بتاتے کہ وہ گاؤں کہاں واقع ہے۔ اس املی کا درخت اس گاؤں کی پہچان تھا۔
ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی، گاؤں کے چھپر اڑ گئے، ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں، غریبوں کے جھونپڑوں کا نام و نشان تک مٹ گیا، کئی گھروں میں آگ لگ گئی، بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے، بڑے بوڑھے دعائیں مانگتے رہے، ساری رات جاگتے کٹی۔ یعنی ایسی زور کی آندھی آئی کہ پورا گاؤں پریشان ہو گیا، کھلبلی مچ گئی، بے چینی آ گئی، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، غریبوں کے جو جھونپڑے تھے وہ ان کے نام و نشان مٹ گئے، آگ لگ گئی، تیز ہوا کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ گئی، اور ساری رات بچے اور بوڑھے دعائیں مانگتے رہے اور پریشانی میں رات کٹی۔ جب صبح 5 بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی تھمی، گھروں سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ایک کی خیریت دریافت کی۔ اب آگے بڑھے، یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت جس نے ان کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی زمین سے اکھڑا پڑا ہے۔ اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے، یعنی اس کا غم منانے لگے، افسوس کرنے لگے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی، سب کے سب آندھی کو برا کہنے لگے اور عورتوں نے ایسے کوسنا یعنی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے تھے، لیکن مصنف پوچھتے ہیں کہ کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو چوپال یعنی جو بیٹھک ہوتی ہے اس کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں، وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے مگر گرے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ ہم آندھی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یعنی دوش دیتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ آندھی کے تھپیڑے جو پڑے تو وہ الٹے منہ اوندھے منہ زمین پر آ گئے۔ یہی حال قوموں کا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اس درخت کو ایک مثال بنا کے پیش کیا ہے قوموں کے لیے کہ جب کسی قوم کی جڑ کھوکھلی ہو جائے، کسی درخت کی طرح جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں، یعنی اپنی ذات کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ وہ قوم کے فائدے کے بجائے صرف اپنی ذاتی فائدے پہ ترجیح دیتے ہیں اور قوم کے فائدے کو اس پہ قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے۔ وہ اقتدار یعنی حکومت حاصل کرنے کی ہوس میں اور زر دولت جمع کرنے کی لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جائز ناجائز کا فرق نہیں سمجھتے اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی ذرا تامل نہیں کرتے، یعنی کوئی ہچکچاہٹ انہیں نہیں ہوتی۔ وہ خلق خدا یعنی لوگوں کو لوٹ لوٹ کر صرف اپنے عزیزوں اور دوستوں اور اپنے گھر بھرتے ہیں، یعنی اس بات کا وہ صحیح غلط کا ان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، ناجائز اور جائز کا ان کے اندر سے فرق مٹ جاتا ہے۔ بدعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے، یعنی برے اعمال اور بد کرداری ان کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں یہ حالات پیدا ہو جائیں تو ان کے اندر سے انصاف اٹھ جاتا ہے، ان کے اندر سچ بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے اخلاقی جرأت صحیح غلط کا فیصلہ کرنے اور کہنے کی ان کے اندر سے اخلاقی جرأت اور قوت ایمانی یعنی ایمان کی قوت ان کے اندر باقی نہیں رہتی۔ ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ نفاق اتفاق کی ضد ہے، یعنی اتفاق کہتے ہیں مل جل کے رہنے کو، ملنے کو، اتحاد کو، نفاق کہتے ہیں منتشر ہو جانے کو، بکھر جانے کو، الگ الگ ہو جانے۔ زندگی ان کی دشوار ہو جاتی ہے، قوم میں ضعف آ جاتا ہے۔ ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، قوم میں کمزوری آ جاتی ہے، قوم نڈھال ہو جاتی ہے، قوم کمزور ہو جاتی ہے، اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جس کو کوئی باہر سے آنے والا، باہر کا دشمن ایک ہلکے سے جھٹکے سے، ایک چھوٹے سے حملے سے بھی گرا کے اسے زمین پہ ڈھیر کر سکتا ہے۔ یعنی ایک مثال قوم کی بھی ایسی ہے کہ جب اگر ہم میں آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد اور محبت سے رہیں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، جبکہ اگر ہم میں ہمارے اخلاق بگڑ جائیں اور ہم صرف اپنے فائدے کو ترجیح دینے لگیں اور اپنی ہی سوچیں اور قوم کا نہ سوچیں تو پھر ہماری بھی جڑیں، کسی بھی قوم کی جڑیں اس املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جائیں گی، جس کو آندھی کا ایک چھوٹا سا تھپیڑا بھی اسے قائم نہ رکھ سکا اور وہ گر کے زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ امید ہے یہ سبق آپ نے صحیح طور پہ سمجھا ہوگا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل دشواری پیش آئے تو آپ
مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ سوالوں کی طرف آئیے۔ مصنف نے درخت کو مسافر نواز کیوں کہا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کیوں کہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے سائے میں لوگ آرام کرتے تھے، اپنی تھکن مٹاتے تھے، اور اس کی ٹھنڈا اور مہربان سایہ ان کو آرام پہنچاتا تھا، اس لیے وہ درخت کو مسافر نواز کہا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو درخت کیوں عزیز تھا؟ اس لیے کہ جو پرانے لوگ تھے اس کے نیچے بیٹھ کے اپنے فیصلے کیا کرتے تھے، اپنے جو ہے بڑے بوڑھے اس کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے ماضی کو یاد کرتے تھے، گاؤں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، بچے اس کے نیچے کھیلا کرتے تھے، اس لیے لوگ اسے بہت عزیز رکھتے تھے، اس لیے کہ اس درخت نے ان کے بزرگوں کی بھی آنکھیں دیکھ رکھی تھیں، یعنی ان کے بزرگوں کو بھی دیکھ رکھا تھا۔ کہن سال افراد سے کیا مراد ہے؟ کہن سال افراد یعنی بڑی عمر کے افراد یا بوڑھے افراد، عمر رسیدہ۔ گاؤں پر آندھی کا کیا اثر ہوا؟ گاؤں کی لوگوں کی چھتیں اڑ گئیں، گھروں میں آگ لگ گئی، بہت کھلبلی مچ گئی اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ درخت گرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ہم نے کیا جانی درخت گرنے کی؟ کہ اس کی جڑ کھوکھلی ہو چکی تھی۔ قوم کی اخلاق بگڑ جائیں تو ان میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اندر بدعمالی، بدکرداری پیدا ہو جاتی ہے، وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، قوم کا مفاد ان کی نظر میں نہیں ہوتا، ان کے اندر زر اور دولت کی لالچ اور صحیح پیدا ہو جاتی ہے، اور صحیح غلط کا فرق ان کے اندر سے مٹ جاتا ہے۔ اب آ جائیے سوال نمبر 2 کی طرف۔ الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ چوپال یعنی بیٹھک، جوہر یعنی پانی، تالاب کہہ لیں چھوٹا جہاں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، بنجارے وہ ہوتے ہیں خانہ بدوش، اقتدار یعنی دولت، حکومت، انتشار یعنی بے چینی، منتشر ہو جانا، کہن سال یعنی بڑی عمر کے افراد۔ اب آپ کو محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ عطا پتا، کھوکھلی، آنکھیں دیکھنا، کوچ کر جانا، دوش دینا، دور دورہ ہونا یا مسافر نواز، یہ آپ کے جملے ہیں۔ ان میں کچھ الفاظ ہیں اور کچھ محاورے ہیں، جیسے آنکھیں دیکھنا، کوچ کر جانا، دوش دینا، دور دورہ ہونا، یہ محاورات ہیں۔ محاورات کے معنی میں نے پہلے آپ کو سمجھائے تھے کہ ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی معنی نہیں دیتے لیکن زبان کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے معنی غیر مجازی ہوتے ہیں، ان کے معنی حقیقی نہیں ہوتے، انہیں محاورے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف آئیے کہ درج ذیل آپ کو خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کرنا ہے۔ وہ ڈیش کے موسم میں بھی ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ آپ یہ اس کے آپشنز پڑھیں گے اور جو صحیح آپشن ہے اس پہ آپ نشان لگائیں گے۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی ڈیش دیکھ رکھی تھیں۔ غریبوں کے ڈیش کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ مکان، جھونپڑے، سامان، گھر۔ آپ کو جو ہی صحیح آنسر ہے، صحیح جواب ہے، اس کو آپ منتخب کیجیے اور نشان لگائیے۔ جب کسی قوم کی اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ڈیش کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں۔ ذات، قوم، بات یا دولت۔ کس کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں؟ وہ لکھیے۔ خلق خدا کو لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ڈیش بھرتے ہیں۔ گھر، خاندان، مکان، خزانے۔ سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ تحریر کیجیے۔ مترادف اسے کہتے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہوں اس کے، یعنی جیسے اگر میں کہوں گی رات تو اس کے دوسرے معنی شب ہوں گے، دکھ تو اس کا مطلب دوسرا غم ہوگا، قصور تو غلطی ہوگا، دشوار تو مشکل ہوگا، زر تو دولت ہوگا، درخت تو شجر ہوگا، یعنی جو اس کے دوسرے معنی ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، اس کے ہم معنی الفاظ۔ سوال نمبر 6 میں آئیے۔ الفاظ کے متضاد لکھنا ہے آپ کو۔ خزاں، خزاں کی ضد ہوگی بہار، امیر کی ضد ہوگی غریب، خوشی کی ضد ہوگی غم، سنورنا کا ضد ہوگی بگڑنا، آسان کی ضد ہوگی دشوار یا مشکل، اتفاق کی ضد ہوگی نفاق، جائز کی ضد ہوگی ناجائز۔ اب آپ کو صحیح غلط کے نشان لگانے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ قوم کی جڑیں کمزور ہونے کی وجہ ہوتی ہے اخلاقی کمزوری۔ درختوں کی مضبوطی کا سبب ہوتی ہے جڑیں، اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو وہ درخت مضبوط رہے گا۔ اس کہانی میں مسافر نواز کون تھا؟ درخت، یعنی درخت کو ایک مثال بنائی گئی ہے۔ گاؤں والے آندھی کو برا کہہ رہے تھے کیونکہ املی کا درخت گر گیا تھا۔ سر سید نے اس سبق میں نصیحت دینے کے لیے تعلق پیدا کیا ہے، کس میں؟ قوم اور درخت میں، یعنی مثال بنائی ہے ایک قوم کو ایک درخت کی، ٹھیک ہے۔
اب ہمیں یہ کام آپ نے سمجھ لیا، امید ہے یہ سبق آپ کو صحیح طور پہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں اگر کوئی دشواری ہو تو آپ دوبارہ پوچھیے، دوبارہ معلوم کیجیے۔ ہم اپنے اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔